السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ پاکستان کے سیاسی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ عوام کے علم کے لیے اس پر تبصرہ نہ کرنا فرائض سے غفلت کے زمرے میں آئے گا۔ خاص طور پر پنجاب کے حالات ایسے ٹریگر کی طرح ہیں جس کے اثرات باقی تینوں صوبوں یعنی کے پی کے، سندھ، بلوچستان اور پھر مرکز پر ہوں گے۔ اس تمام صورتحال پر تبصرہ کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کا تجزیہ یعنی انالیسس کر کے ایمرج ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں پریڈکٹ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے کھلاڑی ہیں اور کون کس وقت کون سی چال دے یہ جاننا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک چال چلنے کے بعد چیس بورڈ پہ ساری پوزیشن ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں صرف پرویز الہی اور عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کے بارے میں بات کروں گا۔ خاص طور پر اس نقطہ پر اپنا تجزیہ دوں گا کہ اب عمران خان پرویز الہی کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا ان سے کیا چاہتے ہیں اس وقت، اور پرویز الہی عمران خان سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا شروع سے ہماری پالیٹکس میں بہت زیادہ دخل رہا ہے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں، ان سے اچھے تعلقات رکھیں تاکہ جب چاہیں ان کو استعمال کیا جا سکے یا ان کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جا سکے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھے ہیں۔ خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا، جب کہ پرویز الہی کہتے تھے کہ ہم پرویز مشرف کو وردی میں بار بار صدر منتخب کروائیں گے۔ یہ بات میں کبھی نہیں بھولتا۔ بہرحال آگے بڑھنے کے لیے یعنی آج کی بات کرنے کے لیے میں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے جو تعلقات کے اندر جو بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ان کو سکپ کرتا ہوں۔ ناظرین، عمران خان نے انتہائی مجبوری کی حالت میں پرویز الہی، جن کے پاس صرف 10 سیٹیں تھیں، انہیں وزیر اعلیٰ بنایا۔ پی ٹی آئی کے 175 ارکان اسمبلی اس پر معترض تھے، لیکن ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ بہت کمپیلنگ ریزنز نے عمران خان کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ ناظرین، سچویشن کا انالیسس کرتے ہیں۔ پرویز الہی کی شہرت یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتے ہیں، اور عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا کر گھاٹے کا سودا کیا، جبکہ عمران خان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ لیکن عمران خان نے یہ بھانپ لیا تھا کہ ان کی فیملی کا اصل ڈیسیژن میکر یعنی چودھریوں کی فیملی کا اصل ڈیسیژن میکر چودھری شجاعت آؤٹ ہے، اور اب پرویز الہی کے فیصلے مونس الہی کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ حالات بتاتے ہیں کہ شروع میں عمران خان مونس الہی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ اس کی بھی فہرست ایک لمبی ہے، بہت سے ایونٹس ہیں جس کی بنا پہ ایسا ہوا، اس کا پھر کسی وقت ذکر کریں گے۔ لیکن مونس الہی کے بیہیویئر اور کنڈکٹ نے عمران خان کو بہت متاثر کیا، اور عمران خان نے حقیقی طور پہ یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مونس الہی عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کا جھکاؤ مونس الہی کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پرویز الہی کی خوش قسمتی کہ چند روز پہلے جب حقیقتاً پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے ایڈوائس گورنر کو بھیجنی تھی تو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اپولیٹیکل تھی، یعنی کہ پرویز الہی پہ
کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا اور وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے تھے. سو انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے یہ گورنر کو ایڈوائس بھیج دی. یہ ایڈوائس مستقبل میں پرویز الہی اور خاص طور پہ مونس الہی کے کیریئر کے لیے بہت ہی بہتر، یعنی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. میرا انالیسس یہ ہے کہ مونس الہی کبھی بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس میں مونس الہی کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. اگلے انتخابات میں پرویز الہی پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر صورت میں قاف لیگ کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنا چاہیں گے. ناظرین ذرا اس پہ آپ غور فرمائیں، یعنی کہ پرویز الہی پی ٹی آئی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں ان کو مل جائیں، لیکن وہ الیکشن قاف لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں. جبکہ عمران خان کی کوشش یہ ہے اور ہوگی یقیناً کہ پرویز الہی پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں. اس صورت میں انہیں کم از کم 2 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دی جائے گی اور آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا جائے گا. عمران خان نے اس میں اپنا فائدہ ہے، ان کو ایک تجربہ کار وزیر اعلیٰ مل جائے گا، تمام سیاسی گروپوں کے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھنے والا، ڈیولپمنٹ ورکس کو سمجھنے والا، یعنی اس میں پرویز الہی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. پھر پنجاب کی بیوروکریسی پرویز الہی کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور پی ٹی آئی سے بنائے گئے منسٹرز کو بھی ڈیو ریسپیکٹ دے کے پرویز الہی دیگر یعنی گورنمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں. اب پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد پرویز الہی نیگوشیٹ کرنے کی بہت سٹرونگ پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حتیٰ کہ صوبائی اسمبلی کی 4-5 سیٹیں جیتنے کے لیے بھی انہیں پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی. یہ مرحلہ پرویز الہی کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے. اگر میں سچویشن کا انالیسس کر کے پرویز الہی کو مشورہ دینا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ پرویز الہی لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو پیڈ صحافی بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ان تبصروں پہ قطعاً نہ جائیں. یہ بالکل آپ کو غلط طرف لے کے جائیں گے، اور بہت تبصرے تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو غلط راہ جو ہے نا وہ دکھائی جائے. کیا ملک کی ڈیولپمنٹ، لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملک کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لوگ انصاف چاہتے ہیں. کیا وہ عمران خان کو چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس طرح میں سچویشن کا انالیسس کر کے میں بتا رہا ہوں وہ ایونٹس پہ بیس کر رہا ہے. مثلا جس روز عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اس سے صرف 1 روز پہلے عمران خان ایک انتہائی ان پاپولر لیڈر تھا پاکستان کا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت کے پی کے میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی وہاں سے شکست کھا رہی تھی جہاں ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کامیاب ہو چکے تھے. سارے ملک میں مہنگائی تھی. میڈیا عمران خان کے خلاف 24 گھنٹے پراپیگنڈا کر رہا تھا. مختلف ملکی اور غیر ملکی ادارے بھی عمران خان کو خلاف پراپیگنڈا کر رہے تھے اور اس کی پاپولیرٹی کو جاننے کے لیے یا اسیس کرنے کے لیے سروے بھی کروا چکے تھے. اور سروے کا رزلٹ یہ تھا کہ اگر اس وقت فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے تو عمران خان کو بدترین شکست ہوگی. ناظرین میرا بھی خیال یہی تھا اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. پھر کیا ہوا؟ وہ تو ایک ڈائری لے کے گھر جا کے سو گیا تھا اور آدھی رات کو عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی. میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ
بلکہ دوسری دفعہ کہوں گا، پہلی دفعہ تب جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اور یہ دوسری مرتبہ تھی کہ گاؤں میں لوگ آدھی رات کے وقت گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ انتہائی غیر متوقع صورتحال تھی۔ کیا اتنے زیادہ ان پاپولر عمران خان کے لیے لوگ احتجاج کر رہے تھے؟ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں جو کہ ایک علیحدہ انالیسس کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ چند روز پہلے کے پی کے میں عمران خان کو بلدیاتی الیکشن میں شکست ہو رہی ہے۔ عمران خان جو ہے اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو پھر لوگ جو ہے وہ کیوں باہر نکل آئے؟ پرویز الہی کو عمران خان سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے اس باریک نقطہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور جو سیاستدان اب بھی عوام کو کم عقل سمجھتے ہیں وہ اندھیرے میں ہیں۔ اب لوگ پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کا ماضی بھی دیکھیں گے۔ اب عوام پروفیشنل سیاستدانوں سے زیادہ عقل مند ہو چکے ہیں۔ اب وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپولیٹیکل ہو چکی ہے، یعنی وہ کسی قسم کا کوئی دخل اندازی نہیں کر رہی ہے، اور اس کے اثرات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ قابل تحسین ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپولیٹیکل ہے۔ یہ ان دا لانگ رن پاکستان کے فائدے میں بات جائے گی۔ اس فیصلے سے عدلیہ بھی مضبوط ہوگی اور وہ جلد اور آزادانہ فیصلے کر سکے گی۔ یہی وہ اہم محرکات ہیں جن کا اگر چودھری پرویز الہی نے ادراک کر لیا اور انہی کو سامنے رکھ کے عمران خان کی بات مان لی، تو وہ نہ صرف پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے بلکہ مونس الہی بھی بحیثیت سیاستدان اپنی پوزیشن مستحکم کر لیں گے۔ اب جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگوں کی سیاست میں مستقبل قریب میں کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو میں نے اپنا تبصرہ پیش کیا اس پہ آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔